کعبے کی شکل والی رحل پر قرآن مجید پڑھنا. حافظ سمیر کرناٹک سے. قرآن شریف پڑھنے کے لیے جو رحل بنائی جاتی ہے اسے کعبہ شریف کی شکل میں بنایا جاتا ہے, اس پر قرآن مجید رکھ کر پڑھنا کیسا ہے, کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ نہیں بھائی, کوئی بے ادبی نہیں ہے. کمپنی کی طرف سے فری انشورنس کا حکم. محمد عمر ساجد کراچی سے پوچھتے ہیں میں کمپنی میں جاب کرتا ہوں, وہاں مجھے میڈیکل انشورنس دی جاتی ہے. اس انشورنس کے لیے مجھ سے کوئی فیس یا پیسے نہیں لیے جاتے بلکہ وہ کمپنی کی طرف سے ایک فیسلٹی ہوتی ہے, کیا اس کا استعمال میرے لیے جائز ہے؟ انشورنس کی ایک قسم یہ ہوتی ہے, یعنی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی نہ تو آپ کی تنخواہ سے پیسے کاٹ رہی ہے, نہ آپ کی طرف سے وکیل بن کے وہ انشورنس کمپنی سے آپ کے اور انشورنس کمپنی کے درمیان کوئی ایگریمنٹ کروا رہی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, بلکہ کمپنی نے آپ کو ایک سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ جب بیمار ہوں تو فلاں جگہ سے اپنا علاج کروا لیں, ٹھیک ہے نا, اور بل جو ہے وہ بل ہم پے کر دیں گے. تو یہاں جو معاملہ ہے نا, بعض علماء اس طریقے کو امپلائی کے لیے جائز کہتے ہیں. آپ کی کمپنی کے لیے انشورنس کمپنی سے ایگریمنٹ تو بہرحال حرام ہے, ناجائز ہے, آپ کی کمپنی کو تو گناہ ہوگا, یعنی اس کے جو شرکاء اور ڈائریکٹر حضرات ہیں ان کو تو گناہ ہوگا, جو شرکاء ہیں یا جو بھی کمپنی چلانے والے لوگ ہیں. لیکن آپ کو اس لیے گناہ نہیں ہوگا کہ آپ کا انشورنس کمپنی سے براہ راست کوئی لنک نہیں ہے, بلکہ آپ کو آپ کی کمپنی نے علاج کی ایک سہولت دی ہے. اب یہ کمپنی کی ہیڈیک ہے کہ وہ آپ کا علاج کروا کے پیمنٹ کس طرح سے کرتی ہے, تو وہ غلط طریقے سے کر رہی ہے تو اس کا گناہ کمپنی کو ہوگا. آپ چونکہ کسی بھی درجے میں اس میں انوالو نہیں ہے, تو بعض علماء کی رائے میں اگر اس طرح سے امپلائی کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہو تو وہ امپلائی کے لیے پھر انشورنس کمپنی کے تھرو علاج کرانا درست ہوگا بعض علماء. اور لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ کمپنی جو ہے آپ کا وکیل بن کے یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن بہرحال گنجائش کا پہلو اس میں موجود ہے. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ ناجائز ہیں. کمپنی آپ کے تنخواہ سے پیسے کاٹ رہی ہے تو یہ صاف علامت ہے کہ کمپنی آپ کا وکیل بن کے یہ ایگریمنٹ کر رہی ہے, اور حرام ایگریمنٹ جیسے خود جائز نہیں, اپنے وکیل کے تھرو بھی جائز نہیں ہے. تو ایسی صورت میں آپ کے لیے انشورنس کمپنی سے علاج کرانا جائز نہیں ہوگا. اور جائز نہیں ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ کی تنخواہ میں سے کٹے ہیں اس سے زیادہ کا علاج جائز نہیں ہوگا. تو اگر یہ جبری انشورنس ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جبراً انشورنس کروائی جاتی ہے, جیسے آپ کی کمپنی نے لازمی اس کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے کہ آپ نے انشورنس کروانی ہے, جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں ان کی طرف سے یہ یعنی یہ لازمی ہے. یا آپ کسی کنٹری میں جاتے ہیں وہاں لازمی ہے کہ آپ کو انشورڈ ہونا ہے, تو جہاں انشورنس کروانا لازمی حصہ ہو وہاں پھر انشورنس آپ کروائیں. لیکن علاج میں یہ کریں کہ آپ نے ایک حساب رکھنا ہے کہ میری تنخواہ میں سے کتنے پیسے کٹ کے انشورنس کمپنی کے پاس جا رہے ہیں, یہ آپ کے پاس حساب ہونا ضروری ہے. پھر جو اللہ نہ کرے آپ بیمار ہو گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا تو جتنے پیسے آپ کے انشورنس کمپنی کے پاس جمع ہو چکے ہیں اتنے پیسوں کا آپ علاج کرا سکتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کا حق ہے, وہ پیسے آپ لے سکتے ہیں. پیسے تو کمپنی ریٹرن نہیں کرتی, تو اتنے پیسوں کا آپ علاج بھی کرا سکتے ہیں. اور اگر آپ کا بل بنا زیادہ, آپ کے انشورنس کمپنی میں 1 لاکھ روپے فار ایگزامپل جمع ہو چکے ہیں, آپ کے جو علاج پہ خرچہ آیا جو رسیدیں بنی ہیں وہ 1.5 لاکھ ہیں, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے علاج 1.5 لاکھ کا کر لیا اور جمع میرے 1 لاکھ ہوئے ہیں, تو کوئی بات نہیں, تنخواہ سے تو آپ کے ہر مہینے پیسے کٹ رہے ہیں, تو جب وہ اگلے 50,000 آپ کی تنخواہ سے کٹ کے انشورنس کمپنی کے بیلنس میں چلے جائیں گے تو وہ پھر بھی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. یعنی آپ نے اندازہ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ آپ صرف اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشورنس کمپنی سے جتنی قسطیں آپ جمع ابھی کرا چکے ہیں یا فیوچر میں کروائیں گے, اس سے زیادہ کا آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ ہے خلاصہ میری بحث کا. اب آپ نے اس کو ایڈجسٹ خود ہی اخپل طریقے سے کرنا ہے, جسے پشتو میں کہتے ہیں نا, اخپل طریقے سے ایڈجسٹ کرنا ہے. حلال اتنا علاج ہے جتنے پیسے آپ انشورنس کمپنی کو آپ نے دیے ہیں یا فیوچر میں دیں گے, اس سے جو اضافی آپ علاج کریں گے تو وہ پیسے آپ کے لیے جائز نہیں ہوں گے, اس کا صدقہ آپ پر لازم ہوگا. گاڑی دے کر فکس رینٹ لینے کا حکم. عبد الباسط صاحب دبئی سے کہتے ہیں میں نے ایک گھر رینٹ پر دیا ہوا ہے جس کا فکس کرایہ آتا ہے. اس طرح 2 گاڑیاں اپنے دوست کو دی ہوئی ہیں جو رینٹ کا کام کرتے ہیں, اس سے بھی مجھے فکس کرایہ آتا ہے. کیا یہ دونوں صورتیں میرے لیے جائز ہیں؟ بالکل جائز ہیں. رینٹ تو فکس ہی ہوتا ہے, رینٹ اگر فکس نہ ہو تو پھر ناجائز ہو جائے گا. آپ نے کرائے پر گھر دیا, بولا بھائی جتنا سمجھ میں آئے دے دینا, تو یہ جائز نہیں ہوگا. رینٹ فکس کر دیا تو بالکل جائز ہے. نماز قضا کرنے کی آخرت میں سزا کیا ہے؟ ظہیر احمد انڈیا سے پوچھتے ہیں ایک وقت کی نماز اگر قضا ہو جائے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ اس کی سزا 300 سال جہنم میں جلنا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ نیز قضا نماز کی تلافی کس طرح ہوگی؟
300 سال جہنم میں جلنے والی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے، البتہ ایک روایت پیش کی جاتی ہے فضائل اعمال کے حوالے سے کہ ایک حقب جنت میں جلے گا اور احقاب اس کی جمع آتی ہے، اور حقب کہتے ہیں 300 سال 80 سال. تو لیکن وہ جو فضائل اعمال میں روایت ہے وہ بھی ہم نے بہت تلاش کی ہے، وہ بھی کہیں بھی نہیں ملتی. تو 80 سال والی حدیث بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی کوئی سند ہی ہمیں نہیں ملی، بہت تلاش کیا. فضائل اعمال میں ہم نے جب دیکھا تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے خود اس کے بارے میں نیچے لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند پر میں مطلع نہیں ہو سکا. اور نزول الابرار کا انہوں نے حوالہ دیا، تو میں نے جب نزول الابرار کو دیکھا تو اس میں بھی سند نہیں ہے. تو بہت تلاش کے باوجود بھی اس کی کوئی سرا ملتا نہیں ہے. تو ایسی روایت جس کے کوئی سر پیر ہی نہ ہو، تو جب تک کوئی اس کی تحقیق سے ثابت نہیں ہو جاتا اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے. اور 300 سال والی جو حدیث ہے یہ بھی کہیں بھی نہیں ہے. تو کتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا اس کا صراحتاً کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ملتا. بس اتنا ہمیں ملتا ہے کہ اسلام میں جان بوجھ کر نماز قضا کر دینا یہ کبیرہ کے بھی کبیرہ گناہوں میں سے، یعنی اکبر الکبائر میں سے آتا ہے یہ. تو اس لیے نماز نہیں قضا کرنی چاہیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی سزا ہوگی جہنم میں نماز قضا کرنے والے کے لیے، معمولی سزا نہیں ہے، کیونکہ گناہ کی نوعیت سے سزا کی نوعیت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس کی اسپیسیفک کوئی مقدار احادیث میں ہمیں نہیں ملتی کہ کتنے سال. کیا انٹرسٹ کی رقم سے ڈیبٹ کارڈ چارجز منہا کیے جا سکتے ہیں؟ عامر گجرات سے پوچھتے ہیں. میرے اکاؤنٹ سے مثلاً ڈیبٹ کارڈ چارجز 10 روپے کٹے اور 20 روپے انٹرسٹ میرے اکاؤنٹ میں جمع ہوا. کیا جو 10 روپے کٹے تھے اس کو میں 20 روپے سے منہا کر کے باقی 10 روپے کو انٹرسٹ سمجھوں؟ کیا یہ میرے لیے درست ہوگا؟ بالکل درست نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بینک کے چارجز ہیں، وہ بینک کی اجرت ہے، سود الگ چیز ہے. تو آپ اس کو اس میں سے دائیں بائیں نہیں کر سکتے.